پاکستان ایئر فورس کے ریٹائرڈ آفیسر ہوں، ایئر کمانڈو خالد چیمہ۔ میں ایئر فورس کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، ویٹرنز آف پاکستان، جو کہ ہماری آرگنائزیشن ہے، جو کہ ریٹائرڈ آرمی، ایئر فورس، نیوی کے جتنے آفیسرز ہیں ان کی ہماری ایک آرگنائزیشن ہے۔ اور میرے سینئر حضرات نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا۔ میں نے بھی کوئی 34 سال ایئر فورس کے اندر گزار کے فائٹر پائلٹ کا کام کیا ہے، مگر اب ریٹائر ہو کے ہمیں بھی وہی ہے کہ ایک قوم کو ابھارنا ہے، ہم سب کو مل کے اس ملک کو سدھارنا ہے۔ جو بدنامی ہو رہی ہے فوج کی، اسی کے اندر ایئر فورس اور نیوی بھی سب کہتے ہیں کہ جی آرمڈ فورسز میں آ رہے ہیں، یہ ان کو بھی بدنام کر رہے ہیں، مگر بات یہی ہے کہ ہم سب کو مل کے کام کرنا ہے اور اس ملک کو واپس اس کی طرف لے کے جانا ہے جو کہ آج سے کوئی سال پہلے چل رہے تھے۔ اس ملک کے لیے ہم سب کو باہر نکلنا ہے، اور اب جب ضرورت پڑے گی، کیونکہ اب جو 6-7 لاکھ ایئر فورس ہے یا ملا کے ایئر فورس نیوی ملا کے جو 8.5-9 لاکھ لوگ ہیں، وہ 22 کروڑ لوگوں پہ تو نہیں کچھ کر سکتے۔ پاکستان کا پریزیڈنٹ ہوں، لیکن ہمارے جتنے بھی ہم سب ویٹرنز ہیں، اس میں ہم سب سروسز کے لوگ ہیں، پلس ہمارے فارن سروس کے بھی جرنیل ہیں، شمشاد صاحب اور بریگیڈیئر محمود صاحب۔ بریگیڈیئر محمود صاحب ہمارے اس آرگنائزیشن کے روح روان ہیں۔ یہ ماشاءاللہ فرسٹ پی ایم ہے جو کہ 1948 میں کاکور گئے تھے، اس سے ان کا تعلق ہے۔ اور یہ جب جناح صاحب نے وہاں پہ تقریر کی تھی اس پہ بھی حاضر تھے، تو یہ تو یہ ماشاءاللہ جی ہمارے روح رواں ہیں۔ شمشاد صاحب ہیں جو ہمارے فارن آفس کے جرنیل ہیں، یہ بھی ہیں، اور ہم سب جی بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں۔ میں تو ویسے ہوں بیچ میں، لیکن ہم جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ کنسنسس پہ کرتے ہیں اور بیٹھ کے کرتے ہیں۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں جی، میں پہلے پھر محمود صاحب سے کہتا ہوں اگر وہ کچھ کرنا چاہتے۔ ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی۔ آج کل کی جو فوج ہے، ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے۔ پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں۔ اینڈ دی ارلیئر وی ریموو دس دا بیٹر اٹ از فار پاکستان۔ اس کے علاوہ 2-3 اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہیں۔ عمران خان نے تو جب اس کی حکومت ڈسمس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے۔ بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی، یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فرام دی کریشن آف پاکستان۔ جنرل شمشاد صاحب بتائیں گے کہ کیسے ہندوستان سے لاکھوں کروڑوں مہاجرین کے طور پر اپنی ہزاروں سال پرانی شناخت اور اپنی پرانی جائیدادیں، گھر بار سب کچھ چھوڑ کر ہم قائد اعظم کے پاکستان آئے تھے، اور میں 75 سالوں میں نے اس پاکستان کی بہت خدمت کی ہے، لیکن میں اس دن سے پہلے دن سے ہی اس پاکستان کی تلاش میں ہوں جس کا تصور علامہ اقبال نے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک خود مختار خوددار شخصیت کیا کہتے ہیں قومیت کا شعور جس نے پیدا کیا تھا، اور جس کے تصور کے ساتھ قائد اعظم نے بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک خوددار، خود مختار اور جمہوری مملکت کا خواب جو تھا وہ حقیقت میں بدلا تھا۔ کیونکہ 1946 میں جس وقت پاکستان کی باتیں ہو رہی تھیں، آج میں آپ ینگر جنریشن ہے ان کو، نیوی سے ریٹائرڈ وائس ایڈمرل ہوں، 43 ایئرز آف سروس کے بعد ریٹائر ہوا۔ اس وقت جس حالات میں پاکستان ہے، میری صرف ایک ہی پورے پاکستانیوں سے ایک گزارش ہے کہ ہم سب کو مل کر ایک قانون کی حاکمیت، کانسٹیٹیوشن کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے، اور جو حالات اس وقت پاکستان کے ساری دنیا میں جا رہے ہیں وہ انتہائی شرمندگی کے باعث ہیں، تو ہمیں سب کو کوشش کر کے کانسٹیٹیوشن کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے اور قانون کی حاکمیت ہونی چاہیے۔ ہم نے ساری زندگی فوج کی، نیوی کی سروس کی، اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جب تک ہم زندہ ہیں ہم اس ملک کے لیے جان
جو بھی کر سکتے ہیں کریں گے. بہت بہت شکریہ.